سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی صرف آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میرے داماد کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو میں نے اپنی بیٹی کا محافظ بنا کر اپنے گھر کا داماد بنایا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے ایک ایسی شرمناک اور ہولناک شرط مانگ رہا تھا کہ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اگر آپ مجھے نہ ملیں تو یاد رکھیے، میرا اور آپ کی بیٹی کا تعلق بس نام کا رہ جائے گا۔ ایک طرف میری لاڈلی بیٹی کے گھر کی خوشی اور اس کی آنکھوں کے آنسو تھے، اور دوسری طرف یہ خوفناک امتحان۔ آخر ایک ماں نے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کیا فیصلہ کیا، اور اس ایک فیصلے نے میری پوری زندگی کو کس عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا۔ جاننے کے لیے اس سچی اور جذباتی کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں 40 سال کی ایک خوبصورت عورت ہوں۔ میں 2 جوان بیٹوں اور ایک اکلوتی بیٹی کی ماں ہوں۔ میری بیٹی میری آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ بہت نازوں میں پلی بڑھی ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ میری بیٹی کی شادی ہوئی۔ ابھی شادی کو صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے۔ جب داماد کا رشتہ آیا تھا تو میں نے پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا۔ باقی باتیں میرے شوہر اور دیوروں نے دیکھ لیں اور سب راضی ہو گئے۔ خیر، میری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب بیٹی واپس میکے آتی تو اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر میں سکھ کا سانس لیتی۔ چند مہینے تو بہت اچھے گزرے، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے داماد کا رویہ بدلنے لگا اور بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید کوئی معمولی بات ہوگی، مگر اب میں دیکھ رہی تھی کہ بات بہت بڑھ چکی تھی۔ میں بیٹی کی تکلیف دے کر خاموش نہ رہ سکی، اس لیے میں نے اپنے داماد کو گھر بلا لیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میرا شوہر بیمار تھا، اس لیے اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ میرے بیٹے اپنے آفس میں تھے۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ میرا داماد گھر آیا تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور سیدھا اپنی بات پر آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا، تمہارا رویہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ داماد نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ داماد کہنے لگا، سچ یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی صرف آپ کی وجہ سے کی ہے۔ میں داماد کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے آپ پسند آئی تھیں، لیکن ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی صرف اس لیے کی تاکہ آپ کے قریب آ سکوں۔ میں گم سم بیٹھی تھی۔ یہ سن کر میرا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ داماد نے بات آگے بڑھائی، کہنے لگا، مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر آپ مجھے نہ ملیں تو یاد رکھیں، میرا اور آپ کی بیٹی کا تعلق بس نام کا رہ جائے گا۔ داماد کی بات سن کر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے، میں تمہاری ساس ہوں۔ مگر داماد ہنس کر کہنے لگا، آپ ایک عورت بھی ہیں اور میرا دل رشتوں سے آزاد ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ داماد یہ بات کہنے کے بعد اٹھا اور اپنے گھر سے چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد سوچوں کے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ ایک طرف بیٹی کی خوشی اور گھر کا سوال تھا، اور دوسری طرف یہ عجیب اور شرمناک شرط تھی۔ لیکن اس کی بات میں جو ضد اور ارادہ میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ داماد کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا، جو میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ مجھ سے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ناقابل معافی بات ہے، لیکن میرا دماغ مسلسل بیٹے کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو دکھا رہا تھا۔ داماد کی دھمکی صاف تھی، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری بیٹی سے دور ہو جائے گا اور پھر میری بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ خیر، شام ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں بھی ایک لمبے عرصے سے ایسا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرا شوہر بیمار تھا۔ ان کا زیادہ وقت بستر پر گزرتا تھا۔ گھر کی رونق جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی کچھ جذبات تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی جرات نہیں کی تھی۔ مجھے داماد کی بات پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف اندر کہیں ایک خالی پن بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے سب جھٹک کر خود کو سمجھایا اور کچن میں جا کر بیٹے کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنے زیادہ کانپ رہے تھے کہ سالن بناتے ہوئے برتن سے باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ داماد کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اور خاص طور پر اس کے یہ الفاظ کہ میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی ہے۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے کوئی بات نہ کی۔
یہ ایسی بات تھی کہ اگر کسی سے سن لی تو نہ صرف میرا بلکہ میری بیٹی کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس بات کا فیصلہ اکیلے ہی کرنا تھا۔ خیر 3 دن کے بعد شام کا وقت تھا۔ میں نے خود داماد کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرمندگی تھی جو کسی ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں نے بہت سوچا ہے، بیٹی کی خوشی اور اپنے گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ہاں لیکن میری ایک شرط ہے، یہ سب صرف ایک بار ہوگا۔ اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسے رویہ رکھو گے۔ میں یہ قدم صرف اپنی بیٹی کی خاطر اٹھا رہی ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، جب وعدہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ خیر میں نے یہ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا، لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگلی صبح میں دیر تک بیڈ پر سوتی رہی۔ ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن پھر بیٹی کا معصوم چہرہ اور اس کی نم آنکھیں مجھے یاد آتی تو میں اپنا دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا، کل آپ کی بیٹی فارم ہاؤس جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں، آپ میرے گھر آ سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں پچھلے کئی دنوں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میری بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی تم مجھے کال کر دینا۔ اگلا دن جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ میں صبح سے ہی ایک عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کی، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب بیٹی تیار ہو کر پڑوسیوں کے ساتھ نکل پڑی تو میں اپنے داماد کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا سوال موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا میں دل سے کر رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت میں ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، کچھ ہی دیر کے بعد میرے داماد کے گھر آ چکا تھا۔ داماد نے دروازہ کھولا تو چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگا، اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا، اندر بہت خاموشی تھی۔ داماد ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرا داماد میرے لیے پینے کا شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار صرف اپنی بات یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے داماد سے کی تھی کہ صرف ایک بار۔ میں چاہتی تھی کہ اس کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن داماد کی آنکھوں میں جو اطمینان اور جیت کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے داماد کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، یاد رکھنا، یہ سب بس ایک بار ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے سب یاد ہے، اور اسی پل میں نے محسوس کیا کہ اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں۔ ایک فیصلہ جو میں نے بیٹی کے لیے کیا تھا اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ بیڈ روم میں ہلکی روشنی تھی، کھڑکی کے آگے پردے گرائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک مہک آ رہی تھی۔ شاید میرے داماد نے خاص طور پر ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ تھاما، میں نے فوراً کہا، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، یہ بس ایک بار ہوگا۔ اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسا ہو جاؤ گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور وعدہ وفا کروں گا۔ آپ بس آج کی دوپہر کو یادگار بنا دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرے ضمیر کا بوجھ تھا، دوسری طرف بیٹی کا مسکراتا چہرہ اور اس کے گھر کا سکون تھا۔ میرا داماد میرے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور سنجیدہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگا، آپ نہیں جانتے میں نے کتنے دن یہ لمحہ سوچ رکھا تھا۔ شادی کے دن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی، بس موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تمہیں اندازہ ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں یہ پل ہمارے بیچ ہمیشہ ایک راز رہے۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے بیچ خاموشی، یہ سب مل کر جیسے لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں داماد کو صاف منع کر دیتی تو شاید میری بیٹی کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ خوش نہ رہ پاتی۔ داماد نے دھیرے سے کہا،
آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ کی اپنی بیٹی کی ماں ہیں۔ آپ اب بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی آپ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی لیکن فوراً کہا، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہیں بس اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور آج کا دن بھی یاد رہے گا۔ باتوں کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ میں خود کو ایک ایسے دائرے میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے واپس جانا مشکل تھا۔ دماغ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور میں محسوس کیا کہ میری مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ میں یہ سب بیٹی کے لیے کر رہی تھی۔ میں خود کو یہی سمجھا رہی تھی کہ میں بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ دماغ آہستہ آہستہ بات کو جذباتی رنگ دے رہا تھا۔ اس کی باتوں میں وہ کشش تھی جو شاید برسوں کے بعد کسی نے مجھے محسوس کروائی تھی۔ میں نے کئی بار نظریں چرائیں لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کی شدت کو نظر انداز نہ کر سکی۔ ہم دونوں کے بیچ کی خاموشی اب باتوں سے زیادہ گہری تھی۔ کمرے کا ماحول، ہلکی خوشبو اور بند دروازہ، یہ سب مل کر ایک ایسا دائرہ بنا رہے تھے جس میں باہر کی دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آخری بار خود سے کہا، یہ بس ایک بار ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جانتی تھی آج کے بعد سب بدلنے والا تھا۔ وقت کیسے گزرا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ باہر شام کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ دماد اٹھا، کہنے لگا، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ میرا دل پہلے سے ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ دماد واپس آیا۔ ہم نے دوبارہ مختصر بات کی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب بس وعدے پر قائم رہنا، بیٹی کا گھر خوشیوں سے بھر دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ دیکھیں گے سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر واپس آتے ہوئے ہم نے زیادہ بات نہیں کی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ اطمینان تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن اس کے بعد بیٹی کا گھر بچ گیا تو شاید یہی قربانی میری سب سے بڑی جیت ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ میرے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس لوٹ آئی تھی جو کئی سال پہلے گم ہو چکی تھی۔ میں اب پہلے سے زیادہ خوش مزاج ہو چکی تھی۔ میری بیٹی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس سے لگتا تھا کہ شاید ماں اب اپنی زندگی کے بوجھ سے نکل کر ہلکی ہو چکی ہے۔ میرے داماد اور بیٹی بھی پہلے سے زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو چکا تھا۔ میرا داماد اب اکثر ہمارے گھر آتا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک خاص انداز میں سمجھنے لگے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان وہ خاموشی بھی تھی جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھتی تو حیران ہوتی کہ واقعی اب بھی میں اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہوں۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں چائے پی رہی تھی جب میرا داماد گھر آیا۔ اس نے سلام کیا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس دن اس کی نظریں کچھ سنجیدہ لگ رہی تھیں۔ کہنے لگا، آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت بہتر ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس پر ابھی بھی تک قائم ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، جو ہوا وہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک یاد ہے، ایک خوشبو کی طرح جو اب میری سانسوں میں رچ بس چکی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر میرا ہاتھ دبانے لگا۔ پھر اس دن وہ تھوڑی دیر بیٹھا، عام باتیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے مزید اس کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ایک دن بیٹی گھر آئی، مجھے کہنے لگی، ماں، آپ نے میرے شوہر کو کیا دیکھا؟ وہ بہت بدل گئے ہیں، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس بیٹی، میں نے اسے کہا تھا کہ تم خوش رہو اور وہ تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ بیٹی نے ماں کے گلے لگ کر کہا، ماں، آپ نہ ہوتی تو میرا گھر نہ آباد ہوتا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ بیٹی کا گھر بچ گیا تھا، مگر اس گھر کو بچانے کے لیے جو قدم میں نے اٹھایا تھا اس نے میری اپنی زندگی بدل دی تھی۔ میرا داماد میری خیریت معلوم کرنے آتا رہا اور کبھی کبھار خاموشی سے ملنے آتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن چکا تھا۔ پیارے دوستوں، انسان بعض اوقات دوسروں کی خوشی کے لیے ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کی اپنی پوری زندگی کی سمت بدل دیتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ جذباتی اور سنسنی خیز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔